اگر آپ پورے ماہ رجب کے مہینے کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ماہ رجب کے آخری 2 دنوں میں، یعنی 28 رجب اتوار کے دن، 29 رجب پیر کے دن، یہ آخری 2 دنوں میں جو شخص اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار یہ پڑھ لیتا ہے، پورا سال رزق دروازے توڑ کر اس کے گھر میں آتا ہے۔ جلدی کریں، یہ آخری موقع ہے، اس لیے کہ اب رجب کا مہینہ اختتام کو پہنچنے والا ہے، یہ اس کی آخری گھڑیاں ہیں۔ ابھی تک آپ نے ماہ رجب کے مہینے کی برکتیں حاصل نہیں کی تو پھر آپ کے پاس بڑا اہم اور بڑا قیمتی موقع ہے۔ اس موقع کو ہرگز ضائع نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ کیونکہ رزق میں وسعت چاہتے ہو نا، قرضے اور تنگی سے ہمیشہ کی نجات چاہتے ہو، اور بند راستے کھلوانا چاہتے ہو، دل کا سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، رحمت الہی چاہتے ہو، آؤ پھر تمام رکاوٹیں اس عمل کے ذریعے ختم ہو سکتی ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے، کرم کی بارش ہوتی رہے، پورا سال کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو جاتے جاتے ماہ رجب کے مہینے کی برکتیں حاصل کر لیں، کیونکہ یہ موقع جس شخص کو ملا ہے ہمیشہ وہ کامیاب ہوا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ عمل 2 دن آپ مسلسل کریں گے، 29 کو بھی 28 کو بھی، آج اتوار کے دن بھی، پیر کے دن بھی۔ عمل کرنے کا طریقہ بالکل آسان سا ہے۔ دیکھیں یہ 33 بار کی جو تسبیح ہے نا، یہ عام نہیں ہوتی، کیونکہ میرے آقا نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو تسبیح بتائی تھی نا، اس میں بھی تعداد 33 تھی۔ اس لیے جب کوئی بندہ یہ 33 عدد والی تسبیح پڑھتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ پاک اسے اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ غنی کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اب اگر میں آپ کو آگے یہ بتاتا چلوں تو آپ کو یہ صورت ہے جو آپ نے جس کے ساتھ اپنے عمل کا آغاز کرنا ہے، اس کی ترتیب ذرا سمجھیے گا۔ یہ بڑا اہم اور بڑا قیمتی عمل ہے، اس کے فائدے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں ملتے ہیں جب کوئی بندہ اس کو اس طرح پڑھتا ہے۔ جو بھی آپ کی چھوٹی بڑی حاجت ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، بس تصور میں رکھنا کافی ہے۔ زبان سے اقرار نہیں بھی کرتے تو رب دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ جو کچھ تمہارے دماغ میں ہے، جو کچھ تمہارے دل میں ہے، اللہ ہر ایک سے باخبر ہے۔ بس جس کا یہ یقین ہے نا، اس عمل کو آج پڑھ لے، پھر اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی رب کی رحمتوں کا نزول کس قدر ہوتا ہے، کیسے اللہ کے کرم کی بارش ہوتی ہے۔ کیونکہ جو صورت جس سے آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے نا، وہ صورت اللہ کو ہے ہی بڑی محبوب، بڑی پسند ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے جو آقا علیہ السلام کے صحابہ نے جب حضور سے سنا نا تو تعجب کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اس صورت کی اتنی شان، اتنی عظمت، کیونکہ حضور شب معراج کی رات ہے۔ یہ جو رات گزری ہے حضور شب معراج کی رات ہے، جب آسمانوں تک سیر کی تو حضور فرماتے ہیں میں نے وہاں دیکھا، کیا دیکھا؟ عرش پر 3,60,000 ستون دیکھے۔ فرمایا ایک ستون سے دوسرے ستون کی مسافت 3 لاکھ برس کی تھی، 3 لاکھ سال لگتے ہیں، اتنی مسافت ہے۔ ہر ستون کے نیچے مشرق سے مغرب تک 12,000 میدان ہے، ہر میدان میں 80,000 ایسے فرشتے ہیں جو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور جب وہ فرشتے اس سورت کو پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ، اے ہمارے مالک، ہم نے یہ جو سورت پڑھی ہے نا، ہم اس کا ثواب اس بندے کو دیتے ہیں جو بندہ بھی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو جو مرد و عورت بھی اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے نوری ملائکہ اپنی پڑھی ہوئی سورت کا ثواب بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو حضور کے صحابہ نے جب یہ بات سنی نا تو وہ تعجب کرنے لگے۔ پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے اس کی مزید شان اور عظمت کو کھولا۔ اس لیے دوستو یہ اتنی کمال کی صورت ہے کہ ایک صحابی رسول اس صورت کو پڑھتے تھے اور اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے کہ ہر نماز میں اس صورت کو پڑھتے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے لوگوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ ہر نماز میں یہ ایک ہی صورت پڑھتا ہے۔ حضور نے بلایا تو عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ تو یہ تو بھئی دنیا سنورتی ہے، اس بندے کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو یہ صورت قبر میں بھی سفارش کرے گی، حشر میں بھی سفارش کرے گی، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی اس کی کامیابی ہے جو بندہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے۔ تو دوستو آپ نے ذرا اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ ترتیب اللہ والوں نے جو بیان فرمائی ہے یہ بڑی اہم اور بڑی قیمتی ہے، اس لیے آپ ذرا توجہ کے ساتھ بات کو سنیے۔
سنیے سمجھیے گا تاکہ آپ کو اس عمل کی مکمل برکتیں اور فائدہ حاصل ہو سکے۔ اب یہ سورہ مبارکہ قرآن کریم کی نہایت عظیم صورت ہے، اگرچہ الفاظ میں مختصر ہے مگر اپنے معنی، عقیدہ اور اثرات میں پورے قرآن کے برابر ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی صفات اور یکتائی کو انتہائی جامع الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک کی جو تعداد بتائی 7 مرتبہ آپ نے شروع میں، 7 مرتبہ آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ درمیان میں آپ نے یہ جو آپ کو صورتیں اور تسبیحات بتائی جائیں گی، یہ تسبیحات آپ نے بالکل اسی ترتیب کے ساتھ ہی پڑھنی ہے، کیونکہ یہ ہر دکھ درد کی دوا ہے، ہر پریشانی کا حل ہے۔ اس لیے یہ آخری جو 2 دن ہوتے ہیں یہ اتنی برکت اور فضیلت والے ہوتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس میں اس قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ان آیات کی اور اس سورت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے اس کا گھر بھی بھر جاتا ہے، کیونکہ حضرت انس بن مالک بھی اس کے راوی ہیں، اور فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ کے نوری ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ جو بندہ اس کو ایک بار پڑھے نا، اللہ پاک 100 شہیدوں کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی جو تعداد ہے وہ 33 بار ہے، تو آپ نے 33 بار اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ اس سورت کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کو قرآن کا تہائی حصہ قرار دیا ہے۔ اب کیونکہ جب کفاران مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا نا اپنے رب کا نسب بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرمایا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب اور کمزوری سے پاک قرار دیا گیا۔ سراقہ ابن مالک یہ بعد میں جو ایمان لے آئے تھے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی نا، دار الندوہ کے دروازے پر سارے کافر جمع ہوئے، اور یہ ابو جہل لعنتی کی گلی میں تھا۔ سب کافروں نے کہا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرے گا، ان کا سر ہمارے پاس لائے گا تو ہم اسے 100 بہترین قسم کے سرخ اونٹ، 100 رومی لونڈیاں، 100 عربی گھوڑے دیں گے۔ ان میں سراقہ ابن مالک نامی شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ کام میں کروں گا۔ تب سب کفار نے اسے اس مال کی ضمانت دی۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے نکلا۔ جب اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پا لیا تو آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ اب میں آپ کو اس صورت کی طاقت بتانے لگا ہوں۔ اس نے تلوار نکالی تو اسی وقت جبریل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے لیے زمین کو مسخر کر دیا، جو آپ حکم دیں گے زمین اسی طرح کرے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین تو اس سراقہ کو پکڑ لے۔ وہ اپنے گھوڑے سمیت زمین میں دھنس گیا۔ ابھی تھوڑا سا رہتا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں ایسا ارادہ اب نہیں کروں گا، تو مجھے امن دے، مجھے امن دے۔ یہ وہ صدائیں دینے لگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا سے برکت سے اس کو نجات عطا فرمائی۔ پھر اس نے دوبارہ یہی ارادہ کیا، کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ وہ اسی طرح دھنس گیا۔ اب اس نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر غلطی ہوگی، ایک دفعہ اور معاف کر دیں۔ تو زمین نے گھوڑے کو پشت تک پکڑ لیا تھا، تو دوبارہ اس نے الامان الامان کی آواز لگائی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو معاف کر دیا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ دعا فرمائی۔ تو جب دوبارہ اس کو نجات ملی نا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ جو ہے نا اپنے معبود کے بارے میں خبر دیں کہ وہ اتنی قدرت کا مالک ہے، کیا وہ سونے سے بنا یا چاندی سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ اپنے سنوے انور کو نیچے کر لیا۔ اسی وقت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس سورت کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے۔ تو یہ سورت اتنی کمال کی ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورت اخلاص، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اس ترتیب دیکھیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سورت سکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے۔ یہی تو توحید اسلام کی بنیاد ہے۔ اس لیے یہ سورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ پڑھتا ہے نا اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اس سورت کے پڑھنے سے انسان کے دل سے شرک اور باطل عقیدے نکل جاتے ہیں، اس کا دل پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سورت کو تم خود بھی یاد کرو، اپنے بچوں کو بھی یاد کراؤ۔
اس لیے کہ یہ صورت اتنی طاقتور ہے کہ جو بندہ اس کو 10 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے، جو 2 بار پڑھے اس کے لیے 20 بار پڑھے اس کے لیے 2 گھر ہیں، جو 100 بار پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں محل بنا دیا جاتا ہے۔ اور اس صورت کے بارے میں یہ صحابہ اکرام بھی اس صورت کو پڑھ کر دم کرتے تھے اور اللہ پاک اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صورتیں ارشاد فرمائی، اس کے ساتھ اور بھی کچھ صورتیں ہیں جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور فرمایا کہ یہ قبر کو بھی روشن کرتی ہے، منکر نکیر کے سوالوں میں مدد کرے گی، قیامت کے دن یہ سفارش بھی کرے گی، اس لیے کہ اس کو پڑھنے والا شخص شیطان سے، بری نظر سے بھی محفوظ رہتا ہے، اس کے گھر میں رزق چھم چھم آتا ہے، اس لیے فکر و فاقہ، تنگی، لڑائیاں، تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ رحمت الہی کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ صورت انتہائی طاقتور ہے اور انتہائی مجرب ہے، اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس صورت کو پڑھتے جانا ہے، اور پھر جو دعا مانگیں گے اللہ پاک ہر دعا کو اس کی برکت سے قبول فرما لیتا ہے۔ اسی صورت کے بارے میں ہے کہ یہ انسان کے عقیدے کو درست بھی کرتی ہے اور اس کو جنت کا راستہ بھی دکھا دیتی ہے، اس لیے اس کو اگر کوئی بچوں کو یاد کرواتا ہے تو اس کے بچے اللہ کے فضل و کرم سے شرک سے محفوظ رہتے ہیں اور ایمان پر رہتے ہیں۔ علماء کا بھی اس کے بارے میں کہنا ہے کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں یہ صورت ہونا اس کے دل میں اللہ ہے، تو اس لیے یہ کتنی عظمت اور فضیلت والی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ دوستو آپ نے اسی سورہ مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس تعداد میں پڑھ لیا تو اس کے بعد آگے والی تسبیحات بڑی اہم ہیں جو آپ نے اسی طرح پڑھتے جانا ہے۔ اب جب اس سورت کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے جو الفاظ پڑھنے ہیں، ان الفاظ کے ذریعے اللہ پاک اپنے بندوں کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ الفاظ یہ وہی صورت ہے نا جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، عائشہ اس وقت تک نہ سویا کرو جب تک اس صورت کو پڑھ نہ لیا کرو۔ تو اس لیے یہ تو وہ صورت ہے جو حضور اپنے صحابہ کو، غلاموں کو بتاتے رہے، تو اسی طرح یہ ہمارے تک پہنچی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کرم کیا اور یہ صورت آج جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے آج جو کچھ مانگے اللہ پاک اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے عطا فرما دیتا ہے۔ اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس صورت کو پڑھا اس کے بعد پھر اگلی تسبیح بھی آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ جیسے میں نے کہا ہے یہ 2 دن آپ نے عمل کرنا ہوگا مسلسل۔ اگلی تسبیح کی تعداد بھی 33 بار ہے، اور یہ جو تسبیح ہے اس کے پڑھنے سے اللہ پاک سب کی گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھیں اول آخر جو درود پاک ہے یہ پڑھنا اس عمل کے لیے ضروری ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی خاص مقصد ہونا، کوئی خاص حاجت ہے تو اس کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ مثلا ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اپنا مقصد ہوتا ہے، حاجت ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ اس خاص مقصد کے لیے اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے خاص مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ تو اب اس لیے کہ یہ دنوں کی فضیلت ہوتی ہے، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں، کچھ گھڑیاں ایسی قبولیت کی ہوتی ہیں کہ اس میں مانگنے والے کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اور وہ یہی وہ گھڑیاں ہیں، یہی وہ مبارک لمحات ہیں کہ جب بندہ اس میں اس طرح یہ عمل کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے سے راضی بھی ہو جاتا ہے اور اس پر انعامات کی بارش بھی ہوتی ہے۔ اب جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ فقط اتنے سے الفاظ ہیں، استغفر اللہ 1 مرتبہ، استغفر اللہ 2 مرتبہ، استغفر اللہ 3 مرتبہ، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس تسبیح کو پڑھتے جانا ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی آسان ہے اور یہ کس قدر، یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں نا یہ ساری کی ساری آسان ہیں، مختصر سی ہیں، اور یہ اتنی کمال درجے کی ہیں کہ جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کے لیے تمام بند راہیں کھل جائیں گی ہر معاملے میں۔ دیکھیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میں رب ذوالجلال کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ انسان ہے جو دوسرے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے۔ سب سے افضل کام کے بارے میں سوال کیا تو آقا نے فرمایا ایک مومن کے دل کو خوشی سے بھر دینا، اس سے بھوک کو دور کر کے، کسی تکلیف کا ازالہ کر کے یا اس کا قرضہ ادا کر کے، جو کسی مظلوم کے ساتھ اس طرح چلتا ہے کہ اس کی مدد کرے، اللہ پاک پل صراط پر اسے ثابت قدم رکھے گا جبکہ قیامت کے دن لوگ پھسل رہے ہوں گے۔ جس نے اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا اللہ پاک اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ بری عادت ایمان کو اس طرح برباد کرتی جس طرح سرکہ شہد کو برباد کرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے یہ کلمات پڑھیں گے تو اللہ پاک اس کے ذریعے جو ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، جو ہم سے ایسے معاملات
معاملات ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے معاف فرما دے گا۔ تو یہ 33 بار آپ نے کلمات پڑھنے ہیں، اور جب یہ پڑھ لیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ معافی مل جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ سے غنا مانگنی ہے، رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے۔ وہ کیسے مانگنی ہے؟ اب اس عمل کو جب اس سے آگے پڑھتے ہیں تو پھر ہماری تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد والی کیونکہ تسبیح بڑی اہم ہے، اگرچہ 1 منٹ کی ہے لیکن کہتے ہیں 1 منٹ کی یہ تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دیتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے لطف و کرم کی بنا پر وہ غنی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو انسانوں کی محتاجی سے آزاد کر دیتا ہے، وہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے بے نیاز کرتا ہے۔ کیونکہ جس طرح کی کوئی بندہ اس سے غنا مانگتا ہے، عزت مانگتا ہے، شہرت مانگتا ہے، رزق مانگتا ہے، اللہ پاک اسی طرح کا معاملہ ہی اپنے اس بندے کے ساتھ فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک اپنی اس صفت کی بنا پر جسے جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، اس لیے جس چیز میں وہ چاہتا ہے وہ بندے کو غنی کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ انتہائی عالیشان، یہ کہتے ہیں غنی ہونے کا، معزز اور مکرم بننے کا یہ بہترین موقع ہے، تو اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ ہر شریف آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ضرورت کے مطابق آسانی سے رزق ملتا رہے، تو وہ بندہ جو یہی خواہش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے اسے روزی دے، تو اس کے رزق میں فراغی ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے خلقت کی محتاجی سے یعنی مخلوق کی محتاجی سے وہ محفوظ ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آج اس طرح یہ کلمات پڑھ کر دوستی کر لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے جو بندہ بھی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو آج کے دن یاد کرتا ہے۔ اب آپ نے یہ جو استغفار کے بعد اگلی تسبیح ہے اس کی تعداد بھی صرف 33 بار ہے۔ اب دیکھیں یہ 33 کا عدد جو ہے یہ 2 دن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہ 33 کا عدد کتنا مبارک ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو روکنے کا پورا اختیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے جو چیز روک دے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر تکلیف ہر نقصان دہ چیز کو روک سکتا ہے۔ شیطانی قوتیں جو برائی پیدا کرتی ہیں اسے نیست و نابود اور تباہ کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف اسماء، مختلف اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل کائنات کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، وہ جب چاہے جو چاہے جس وقت چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ کائنات کے اندر دنیا میں کل کتنے جہان ہیں، 18,000 عالم کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا رب ہے، سب کا پالنے والا ہے، تو وہ اگر جس وقت چاہے، اگر پوری مخلوق میں کائنات میں ایک بندے کو، ایک فرد کو اگر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں کا بھی مالک بنا دے تو اس کے خزانے میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی، یعنی کہ اگر کوئی چڑیا چونچ بھرے سمندر سے تو سمندر کا کیا بگڑتا، اس میں کیا کمی آتی ہے، اسی طرح اگر ایک بندے کو اتنا عطا کر دے تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عظمت دیکھیں، وہ کتنے مخلوق کو رزق دیتا ہے، جنگل میں پرندوں کو، جانوروں کو رزق دیتا ہے، پرندوں کو رزق دیتا ہے، انسانوں کو رزق دیتا ہے، مچھلیوں کو رزق دیتا ہے، ایک مچھلی کتنا کھاتی ہے، ایک جانور کتنا کھاتا ہے، لیکن وہ ٹنوں کے اعتبار سے روزانہ اپنی مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ جب اس طرح یہ عمل پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر اپنے بندوں کو عطا فرمانے والا ہے۔ تو آپ نے صرف اتنا پڑھنا ہے، یا غنیو 1 مرتبہ، یا غنیو 2 مرتبہ، یا غنیو 3 مرتبہ، اسی ترتیب کے ساتھ آپ پڑھتے جائیں۔ ساتھ آپ نے صرف گننا نہیں، گنتی تو میں ویسے بتا رہا ہوں، آپ نے صرف ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھتے جانا ہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اس طرح آپ اس کو پڑھتے جائیں گے اور اس کی برکتیں ساتھ ہی تمہیں ملتی چلی جائیں گی۔ اب جب اس کو پڑھ لیں تو صاف ظاہر ہے اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ ہوتی ہے زندگی کے اندر، معاملات ہوتے ہیں، اکثر ہمارے جو معاملات خراب ہوتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہمارے اوپر وبال آ جاتے ہیں، ہمارے اوپر پریشانی آ جاتی ہیں، ہمارے اوپر دکھ آ جاتے ہیں، اور کسی نہ کسی وجہ سے ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو آزماتا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور، اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کا پختہ تصور ہو جائے، یقین کامل ہو جائے، تو اللہ کی مدد فوراً اس بندے کو ملتی ہے، اس کا ایمان نور، اللہ تبارک و تعالیٰ نور ایمان اس کو عطا فرماتا ہے، اور اس لیے ایمان
ایمان کا نور اصل میں وہ نور ہے جس سے ایمان میں حد درجہ کی استقامت پیدا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ آج اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے اور یہ اس کے ذریعے ان تسبیحات کو پڑھے، کیونکہ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں اے غنی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جی میرے بندے بتا تو کیا جاتا ہے، تو بس بندہ کہتا ہے مالک مجھے غنی کر دے، اللہ پاک پھر اپنے فضل اور رحمت سے اسے غنی کر دیتا ہے۔ تو اس کے ذریعے آپ نے اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، وہ اس میں مبارک بھی، وہ تسبیح بھی آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ اور اب یہ وہی تسبیح ہے جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر عنایت سے ہر مصیبت کو دور فرما دیتا ہے، ہر بند راستہ کھول دیتا ہے، ہر بندش ختم ہو جاتی ہے، ہر دکھ اور پریشانی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ رحمت الہی تمہارے اوپر برستی جائے گی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا فضل حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رزق دینے والی ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو مختلف نام ہے، بے حساب و رزق عطا کرنے والا ہے، کیونکہ ہر مخلوق کو رزق وہی دیتا ہے، اور جسے چاہے تھوڑا دیتا ہے، جسے چاہے زیادہ دیتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، صرف مال ہی رزق نہیں ہوتا، انسان کا رزق تو صرف مال نہیں ہے، بلکہ صحت، سکون، اولاد، عزت، ایمان، یہ تمام چیزیں بھی اسی کی صورتیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے، مضبوط ہے۔ تو اس لیے جب کوئی بندہ مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے کہ بس رازق اللہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو خالی نہیں لوٹاتا، اس کے دامن کو بھر دیتا ہے۔ تو اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب یہ اس میں مبارک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ تو اب آپ نے جب اس طرح یہ عمل کرنا ہے جو ترتیب میں نے آپ کو عرض کی ہے، اب جو اس میں مبارک پڑھنا اس کی تعداد بھی 33 بار ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی ایک اور سورت پڑھنی ہے۔ اول آخر دیکھیں اس عمل کے قرآن کریم کی صورتیں ہیں، درمیان میں تسبیحات ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کے اعمال ہوتے ہیں ان کی ایک طاقت ہوتی ہے، ان کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے، ان کے اندر ایک پاور ہوتی ہے۔ اس لیے جب آپ اس عمل کو اس طرح پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو اس عمل کی طاقت اور تاثیر اور اس کی برکت کا پتہ چلتا ہے۔ تو اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ان کلمات کو پڑھنا ہوگا۔ اب یہ تسبیح کون سی ہے؟ یہ 33 بار جو آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے لیے یہ بھی ہے چاہے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، تسبیح کے دانوں کے اوپر پڑھیں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو آپ ویسے ہی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کو ہاتھ کی انگلیوں پہ لازمی پڑھیں گے یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں گے، جیسے آپ چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں 33 کا عدد تو آقا نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کو ارشاد فرمایا تھا کہ 33 بار یہ تسبیح پڑھا کریں، تو اس سے آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اب جو آپ نے اس میں مبارک پڑھنا ہے وہ ہے یا فتاح، اے کھولنے والے۔ تو کیونکہ یہ جو ہے نا، اس کے ذریعے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، علم کے دروازے کھل جاتے ہیں، دلوں کے بند تارے کھل جاتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، رزق میں اس قدر تنگی ہو تو اس قدر کشادگی ہو جاتی ہے کہ انسان کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ اب اس لیے کہ زندگی میں بعض اوقات ایسے مسائل آ جاتے ہیں جیسے رشتوں کی رکاوٹ، امتحان میں ناکامی، مقدمات میں جھگڑے، قرض اور پریشانیاں، اور اسی طرح کبھی کبھار انسان گھبراہٹ، مایوسی، خوف، بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام کا حل اس کے اندر موجود ہے، اس سے ذہن بھی کھل جاتے ہیں، بات سمجھ میں بھی آتی ہے، یادداشت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس لیے بزرگ فرمایا کرتے تھے علم کا دروازہ یہ اس میں پاک کھولتا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کی جو سورت پڑھنی ہے اس کی تعداد 33 بار ہے، اس کے بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اور ہماری خصوصی دعا ہوگی شعبان کی چاند رات اور آج یعنی کہ اس کی آخری دن میں۔ تو جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 بار درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ دیکھیں نبیوں کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ کا فتح دینا یہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ قرض اور مالی پریشانیاں اکثر انسان کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، تو روحانی دروازے بھی اس کے ذریعے کھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، محبت پیدا ہوتی ہے، اولاد کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی تاثیر ہے۔ جو سورت کا میں ذکر کر رہا ہوں اس سورت کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس سورت کو سورۃ
کوثر کہا جاتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس سورت کو پڑھیں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، آگے شیئر بھی کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔